اس وقت یہ ذہن میں پایا جاتا تھا کہ یہ خوشبو جو ہے نا یہ ٹھیک نہیں، درست نہیں، کیونکہ ہرن کے اندر سے نکلتی ہے اور ایک اس کی ناف سے نکلتی ہے، اس لیے یہ اچھی نہیں، ناجائز ہے، یعنی حلال نہیں۔ تو امام بخاری رحمہ اللہ نے اس کے متعلق باقاعدہ باب باندھے ہیں۔ اچھا، ماشاء اللہ۔ ہاں، وہ مسک کا قصور، پھر آپ مثالیں دی ہیں، مثلاً فرمایا کہ روزے دار کے منہ کی بو کائنات کے رب کو اتنی پیاری لگتی ہے جس طرح کستوری ہوتی ہے، یعنی اچھے انداز پر لوگوں کے ذہن میں کہ یہ حلال ہے، حلال ثابت کرنے کے لیے۔ اسی طرح پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شہید قیامت کے دن اٹھے گا تو اس کا خون بہہ رہا ہوگا، دیکھنے میں رنگ خون کا ہوگا لیکن اس کی خوشبو جو ہے وہ کستوری کی ہوگی۔ یہ مثالیں دے دے کر پھر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو قرآن پڑھتا ہے اور پھر اس پہ عمل بھی کرتا ہے، لمبی حدیث ہے، میں ایک حصہ جو میرے متعلقہ، تو جو قرآن پڑھتا ہے اور اس پر عمل کرتا ہے وہ کستوری کی طرح ہے، یعنی جس طرح کستوری سے خوشبو خود بھی آ رہی ہے، دوسرا بھی فائدہ اٹھا رہا ہے، اس طرح یہ عمل کر کے خود پڑھ بھی رہا ہے، دوسروں کو بھی فائدہ پہنچا رہا ہے۔ تو اس طرح یہ مثالیں دے دے کر پھر امام صاحب رحمہ اللہ نے واضح کیا کہ یہ حلال ہے، بالکل جائز ہے۔ یعنی مصدر کے حوالے سے نہ ہوتا تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ مثالیں نہ دیتے۔